اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف اقبالیات ود محمد منیب اللہ۔ ہماری آج کی جو نظم ہے اس کا عنوان ہے خطاب با جوانان اسلام۔ اس کا پہلا پارٹ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اس کی ویڈیو پیچھے موجود ہے، آپ پہلے وہ ویڈیو دیکھ لیں اگر آپ نے نہیں دیکھی ہوئی۔ بہرحال پہلے 6 اشعار میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا اسباب عروج امت کے، کیا وجوہات تھی، کیا وہ اسباب تھے جن کی وجہ سے امت عروج پر تھی، اور اب آخری 6 اشعار کے اندر ہم لوگ پڑھیں گے کہ کیا وہ اسباب بنے کہ جس کی وجہ سے امت جو ہے وہ زوال کا شکار ہو گئی۔ بہرحال شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ اس سے پچھلا شعر دیکھیں تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے۔ پہلے کہتے ہیں کہ میں تجھے کیا بتاؤں کہ وہ کون لوگ تھے، پھر آگے کہتے ہیں کہ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا، میں نے الحمدللہ قرآن بھی پڑھا ہے، حدیث بھی پڑھی ہے، سنت بھی پڑھی ہے، ہسٹری بھی پڑھی ہے، مجھے ائمہ کا بھی پتا ہے، مجھے حضرت ابو بکر کا بھی پتا ہے، عمر کا بھی پتا ہے، عثمان کا بھی پتا ہے، علی کا بھی پتا ہے، حسن و حسین کا بھی پتا ہے، سعد بن نبی وقاص کا بھی پتا ہے، سیف اللہ کا بھی پتا ہے، مجھے اپنی پوری مسلم ہسٹری کا پتا ہے، محمد بن قاسم کا بھی پتا ہے، مجھے قسطنطنیہ کی فتح بھی پتا ہے، مجھے عمر بن خطاب کا اپنے غلام کو اونٹنی پر بٹھا کے بیت المقدس کی چابیاں لینے کا بھی پتا ہے، مجھے مسلم آئیڈینٹی کا پتا ہے، مجھے مسلمان کی اس خودی کا پتا ہے کہ وہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، مگر کیوں میں بیان نہیں کر پا رہا؟ کیونکہ تیرے تخیل سے فزوتر ہے وہ نظارہ۔ تو نے کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ مسلم ہسٹری کیا تھی، تو نے کبھی یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ صحابہ کون تھے، ائمہ کون تھے، مسلمانوں کی ہسٹری کیا تھی، اور تیرا رب کے ساتھ تعلق کیا تھا۔ تو اس کو اتنا بھول چکا ہے کہ اگر آج میں تجھے دکھانا چاہوں، آج میں ان کو بتانا چاہوں تو یہ مانے گا ہی نہیں یہ مسلمان ہے، کیونکہ تیرے سامنے جو مسلمانیت کی اور جو تیرے مائنڈ میں مسلمان ہونے کی ڈیفینیشن بنا دی گئی ہے وہ تو شاید کوئی اور ہی ڈیفینیشن ہے کہ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ، کہ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو وہ لوگ تھے کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، دیکھ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ یہ تیرے آبا تھے وہ جنہوں نے دنیا کو فتح کیا، جنہوں نے افریقہ میں اذانیں دیں، جنہوں نے یورپ کے کلیساؤں میں اذانیں دیں، جنہوں نے افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں اذانیں دیں جا کے۔ یہ تو وہ لوگ تھے جو صبح نکلتے تھے تو اللہ کے نام لے کر نکلتے تھے اور دنیا کی دنیا فتح کر جاتے تھے۔ یہ تو وہ لوگ تھے جو سمندر کے اندر اپنے گھوڑے ڈال کے کہتے تھے کہ یا اللہ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ اس سے آگے بھی تیری زمین ہے تو ہم وہاں پر بھی جاتے اور تیرا قانون نافذ کرتے، تیرا قرآن نافذ کرتے، تیری حدیث نافذ کرتے، تیرے نبی کی سنت نافذ کرتے۔ وہ تو وہ لوگ تھے، اور ہم کون ہیں کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت و سیارہ۔ علامہ اقبال نے جب اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا نا اور کہا کہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، تو اس پہ پھر جواب شکوہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ کہتے ہیں کہ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر اسبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو، کہ وہ کون سی اولاد ہوئی جس کو باپ کی وراثت ملی لیکن اس نے اس کو حاصل ہی نہیں کیا۔ اچھا یہاں پہ بڑی زبردست بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار۔ ہمارے پاس آج خطیب بڑے موجود ہیں، میں بھی اس وقت گفتار کا غازی بنا ہوا ہوں، ہمارے پاس یہاں پر خطاب کرنے والے جو 3 4 گھنٹوں کا خطاب کر جائیں، تو علماء بھی موجود ہیں، مگر وہ کردار کہاں گیا؟ وہ کردار کہاں گیا کہ جو ایک آواز پہ محمد بن قاسم ایک بیٹی کے لیے آ گیا تھا؟ وہ کردار کہاں گیا؟ آج ہمارے سیاستدان یو این میں لمبی لمبی تقریریں کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ واجی بڑی بات کہہ دی، لیکن ہماری عافیہ صدیقی اتنے عرصے سے انگریز کے پاس قید میں ہے، اس کو چھڑوا نہیں سکتے۔ یہ وہی ہے کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت و سیارہ، کہ تو رکا ہوا ہے، نہ دنیا کو تجھ سے فائدہ ہو رہا ہے نہ تجھے اپنے آپ کو تیرے سے فائدہ ہو رہا ہے۔ آج وہ جو ہمارا مشن تھا کنتم خیر امتن، کہ تم خیر کی امت ہو، تمہیں لوگوں کے نفع کے لیے بھیجا گیا، نہ وہ ہم ایک دوسرے کو نفع دے پا رہے ہیں نہ دوسری اقوام دنیا کے اندر ہم سے نفع لے پا رہی ہیں۔ ہوا کیا؟ گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ پھر ہوا کیا کہ وہ جو میراث ہمیں ملی تھی، وہ جو وراثت میں ہمیں چیزیں ملی تھیں، وہ جو وراثت میں ہمیں علم ملا تھا،
وہ جو وراثت میں ہمیں حکومتیں ملی تھیں، وہ جو وراثت میں ہمیں اللہ کا دین ملا تھا، وہ جو وراثت میں ہمیں حدیث ملی تھی، وہ جو وراثت میں ہمیں پیچھے بات کی تھی نا تمدن نافریق اللہ کے آئین جہاں داری، وہ جو دنیا کو چلانے کے اصول ملے تھے، وہ جو دنیا کو چلانے کے طور طریقے ملے تھے کہ جن کے اندر تمام لوگوں کو، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہ ہو، ایسا قانون جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا تھا، گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، وہ ہم لوگوں نے کھو دی، نہ تو ہم نے اس سے خود فائدہ اٹھایا، وہ اسی خزانے کے مانند ہوا کہ جس پر سانپ بیٹھا ہوا ہے، نہ اس خزانے سے سانپ کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے اور نہ ہی دوسرے لوگوں کو ہو رہا ہے۔ تو مسلمان بھی ایسا ہی آج دین پر بیٹھا ہوا ہے، نہ دین سے خود فائدہ اٹھا رہا ہے نہ لوگوں کو فائدہ دے رہا ہے۔ سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، ہوا کیا کہ وہ جو طائر لاہوتی بن کر میں اڑا کرتا تھا، وہ جو میرا عروج تھا، وہ جو شاہین بن کر میں ہواؤں میں اڑا کرتا تھا، کہ وہ ماں جو محمد بن فاتح کو قسطنطنیہ کی فتح پہ کھڑا کر اپنے سرحد پر کھڑا کر کے کہہ رہی ہے وہ سامنے قسطنطنیہ دیکھ رہے ہو، تو تم بڑے ہو کے فتح کرو گے، وہ مائیں کہاں گئیں؟ وہ ہے کہ گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ۔ پھر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ میں ان حکومتوں کو رو رہا ہوں یا میں ان حکومتوں کا گلہ کر رہا ہوں کہ شاید وہ جو 600 سالہ حکومت تھی عثمانی دور کی، یا اس سے پچھلے عباسی دور کی، یا اس سے پیچھے کی وہ خلافت، وہ تمام کے تمام ادوار کی حکومتوں کی میں بات نہیں کر رہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی دے کر آزماتے ہیں اور کبھی لے کر آزماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو مکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکومت نہیں دی، وہاں پہ مسلمانوں کو سکھایا کہ جب حکومت نہ ہو تب کیا کرنا ہے، اور پھر مدینہ میں جب حکومت دی، جب خلافت دی، تو وہاں پہ سکھایا کہ جب حکومت مل جائے تو کیا کرنا ہے۔ اسی طرح پھر آگے حضرت عمر فاروق کا دور دیکھیں تو کہتے ہیں حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ، کہ مسلمان کا وطن کوئی مخصوص وطن نہیں کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا، کہ مسلمان کا وطن تو وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر وہ بس جائے اور اللہ کا قانون نافذ کر دے۔ حکومت کا تو کیا رونا، مسلمان حکومتوں کے پیچھے نہیں روتا۔ پھر علامہ اقبال گلہ کس چیز کا ہے؟ اگر حکومتوں کا گلہ نہیں تو پھر آگے وہ کہتے ہیں مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، کہ مگر وہ علم کے موتی، وہ حضرت علی المرتضی، وہ عمر بن خطاب کی کتابت، وہ حدیث، وہ قرآن، وہ جابر بن حیان، وہ ابو علی سینا، کتنے سائنسدان، وہ فاطمہ الفہری، وہ زینب الاسٹرولیبیا، وہ کہاں گئیں؟ ان کی باتیں کہاں گئیں؟ مسلمانوں کا جب زوال شروع ہوا اور یورپ نے جب ترقی شروع کی تو اور یورپ کی غلامی میں آئے مسلمان، تو انہوں نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ یہ کیا کہ یا تو کتابیں جو ان کے کام کی تھیں وہ اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے، باقی کتابوں کو انہوں نے کچھ کو جلا دیا اور کچھ کو پانی میں بہا دیا کہ مسلمان اپنی ہسٹری سے ڈسکنیکٹ ہو جائے اور یہ وہ بھول جائے کہ مسلمانوں نے دنیا میں دنیا کے لیے کیا کیا تھا، وہ یہ بھول جائیں۔ اور آج یہی ہوا کہ مسلمان بھول گئے۔ آج ہمیں تمام کے تمام انگریز سائنسدانوں کے نام تو آتے ہیں، لیکن 5-6 کے بعد مسلم سائنٹسٹ کی آپ کے سٹاپ لگ جائے گا۔ ابھی میں نے فاطمہ الفہری نام لیا، آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ دنیا کی پہلی یونیورسٹی جہاں پہ باقاعدہ تعلیم کے بعد ڈگری دی جاتی تھی وہ مسلمان عورت نے بنائی تھی، جس کا نام تھا فاطمہ الفہری۔ یہ آج کون سی فیمنسٹ جو ہیں یہ آزادی کی بات کرتے ہیں؟ ہمارے نظام نے عورت کو اتنی آزادی دی تھی کہ وہ دنیا کی پہلی یونیورسٹی بنانے کے قابل تھی۔ تو یہی ہے وہ کہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جب میں یورپ میں گیا اور میں نے وہاں پہ پڑھی، اپنی کتابیں دیکھیں، اپنے آبا کی کتابیں دیکھیں، تو میرا دل سپارہ ہو گیا۔ سپارہ یعنی کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، کہ میرا دل خون کے آنسو رونے لگا کہ یہ تو ہماری میراث تھی، یہ تو ہماری لکھی ہوئی کتابیں تھیں، یہ جابر بن حیان، ابو علی سینا، یہ تو سارے ہمارے آبا و اجداد تھے، کہ یورپ ان کو آج پڑھ رہا ہے اور اس کی بیس پر ریسرچ کر رہا ہے اور ہم لوگ خواب غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ پھر غنی روزے سیاہ پیر کنارا تماشا کن، کہ نور دیدش روشن کند چشم زلیخارا۔ روزے سیاہ پیر کنا، کنا وہ جگہ تھی جہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام رہتے تھے، تو پیر کنا یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام مراد ہے۔ روزے سیاہ پیر کنا، وہ کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں میں اندھیرا ہی رہا۔ یہ واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں۔ پھر آگے کہتے ہیں، میں بہرحال اس کو اس طرح سے ریلیٹ کروں گا جس طرح سے نظم کے اندر لکھا گیا ہے۔ میں کہتے ہیں کہ نور دیدش روشن کند چشم زلیخارا، تو کہتا ہے کہ پیر کنا یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کے اندر اندھیرا چھایا رہا۔ کیوں کہ نور دیدش، کیونکہ ان کی آنکھوں کا جو نور تھا
روشن کند چشم زلیخا را، وہ تو زلیخا کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر رہا تھا۔ تو یہی حال آج مسلمان کا ہوا ہے کہ مسلمان کے لکھی ہوئی کتابیں، مسلمان کی ہوئی ریسرچ، مسلمانوں کا کیا ہوا کام، اس سے فائدہ یورپ اٹھا رہا ہے، اس سے فائدہ انگریز اٹھا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں تو سائنس بیسیکلی ہے کیا؟ سائنس پروسیس کو سمجھنے کا ایک طریقہ ہے کہ قدرت کے بنائے ہوئے نظام، وہ پروسیس ورک کس طرح سے کرتے ہیں۔ اس کو پڑھنا شروع کرو تو آپ دیکھو کہ وہ آپ کو قرآن و حدیث میں مل جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس وقت کے لوگوں کو قرآن بھی آتا تھا، حدیث بھی آتی تھی، تو وہ آٹومیٹکلی ان فی خلق السماوات والارض لآیات للمؤمنین کے تحت دنیا کے اندر غور و فکر کرتے تھے، دنیا کے اندر ایجادات کرتے تھے، دنیا کے اندر سے چیزیں نکال کر لاتے تھے۔ مگر آج مسلمان جو ہے وہ خواب غفلت کی نیند سو رہا ہے، اور دنیا میں نہ اپنے آپ کو فائدہ دے رہا ہے، نہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ علامہ اقبال کا وہ شعر ہے، کہتے ہیں کہ آئے اشاق گئے وعدہ فرداں لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیباں لے کر، کہ وہ لوگ تو اچھے لوگ تھے، کہ وہ جہانگیر بھی تھے، جہاں بان بھی تھے، جہاں دار بھی تھے، وہ اسلاف اچھے اوصاف والے اسلاف تھے۔ آج ہم لوگ خواب غفلت کی نیند سو رہے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ دین صرف لا الہ الا اللہ پڑھ کر عبادات کا نام دین ہے۔ لا الہ الا اللہ، there is no God but اللہ، لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر اللہ۔ پھر ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ کوئی معاشی سسٹم اس لائق نہیں مگر اللہ کا، کوئی معاشرتی سسٹم اس لائق نہیں مگر اللہ کا، کوئی قانون اس لائق نہیں مگر اللہ کا، کوئی عدالتی نظام کا اس لائق نہیں مگر اللہ کا۔ جب اس پہ بات آتی ہے تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ شاید انسانوں کا خود کا بنایا ہوا قانون، وہ کیپٹلزم ہو، وہ سوشلزم ہو، وہ کمیونزم ہو، وہ کوئی بھی نظام ہو، کوئی نظام نہیں مگر اللہ کا نظام۔ جب ہم خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ کو سمجھیں گے، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ سمجھیں گے، تو پھر خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خودی بلند کیسے ہوگی؟ خودی صرف عبادات سے بلند نہیں ہوگی، خودی معاشرتی، معاشی انصاف، جب ہر سسٹم کے اندر دین امپلیمنٹ ہوگا تو خودی پھر ہماری بلند ہوگی، اور پھر اللہ کہے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ علامہ اقبال نے جب شکوہ کیے نا اللہ تعالیٰ سے، اور پہلے اوصاف گنوائے، پھر کہا کہ انشاءاللہ شکوہ بھی ہم لوگ جلد شروع کریں گے، پھر کہا کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ پھر اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا دیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہرو منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، دنیا انہی کو ملا کرتی ہے جو دنیا کی تلاش میں نکلتے ہیں، خدا انہی کو ملتا ہے، خودی انہی کو ملتی ہے، دین انہی کو ملتا ہے جو اس کی تلاش کرتے ہیں۔ جب ہم نے تلاش پیسے کی کرنی ہے، ہم نے تلاش سرمایہ دارانہ نظام کی کرنی ہے، ہم نے تلاش ان چیزوں کی کرنی ہے جو معدنی ہیں، جو ختم ہو جانے والی ہیں، تو پھر ہمیں اللہ نہیں ملے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔